بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ: پس ڈگمگایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَا فِيهِ اس عیش و عشرت سے کہ جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا اترو، بعضکم لبعض عدو تمہارا بعض بعض کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا۔ ہاں ضمیر کا مرجع جنت یا شجرہ ہے، درخت ہے، مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو اس درخت سے یا اس جنت سے ڈگمگایا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان تو جنت سے نکالا جا چکا تھا، پھر اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیسے ڈگمگایا، ان تک رسائی کیسے حاصل کی؟ مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جنت کا ایک داروغہ تھا جو سانپ کی شکل میں تھا، اور اس کے اونٹ کی طرح 4 پاؤں تھے اور انتہائی خوبصورت تھا۔ شیطان کی اس سے دوستی تھی۔ شیطان نے اسے کہا کہ مجھے جنت کے اندر لے چلو، تو اس طرح وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا اور اس طرح اس نے بہکانے والا کام کیا۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے دروازے تک جاتے تھے اور شیطان وہاں پہ آ گیا اور اس نے پھر یہ بہکانے والا کام کیا۔ سوال یہ ہے کہ شیطان تو جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس نے رسائی کیسے حاصل کی آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ جنت کا ایک نگران تھا سانپ، اور اس کی 4 ٹانگیں تھیں اونٹ کی طرح اور انتہائی خوبصورت تھا۔ شیطان کی اس سے دوستی تھی اور شیطان نے اسے کہا کہ مجھے اپنے منہ میں لے کر چلو، تو اس طرح یہ جنت میں داخل ہو گیا اور بہکانے کا کام کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے دروازے تک آتے تھے اور شیطان وہاں آیا تو اس نے اس طرح کی باتیں اس سے کی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ جس عیش و عشرت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، اس نے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہوگا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، جبکہ مخاطب تو صرف 2 تھے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، تو اہبطوا جمع کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟ سوال یہ ہے کہ اہبطوا جمع ہے جبکہ مخاطب صرف 2 ہیں، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، تو اہبطوا جمع کا صیغہ کیوں ذکر فرمایا؟ مختلف جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جمع سے مراد ما فوق الواحد ہے، یعنی جمع کا اطلاق 1 سے زائد پر بھی ہوتا ہے، 2 پر بھی ہوتا ہے، 3 پر بھی، اسی وجہ سے اہبطوا جمع کا صیغہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خطاب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کی ہونے والی اولاد ہے جو ان کی پشت میں تھی، تو اس طرح سب کو خطاب ہے، اسی وجہ سے اہبطوا جمع۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خطاب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو ہے کہ تم تینوں یہاں سے اتر جاؤ۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خطاب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور وہ سانپ ہے، اس سانپ کو ہے جو شیطان کو اپنے منہ میں لے کر آیا تھا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جمع سے مراد ما فوق الواحد ہے، یعنی 1 سے زائد پر بھی جمع بولا جاتا ہے، 2 ہوں، 3 ہوں۔ دوسرا جواب کہ خطاب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کی ہونے والی اولاد کو ہے، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ خطاب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو ہے کہ تم سب اتر جاؤ۔ چوتھا جواب کہ خطاب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور اس سانپ کو ہے جس کے منہ میں شیطان آ گیا تھا جنت کے اندر۔ بعضکم لبعض عدو تمہارا بعض بعض کا دشمن ہوگا، یعنی شیطان تم دونوں کا بھی دشمن ہے اور تمہاری ہونے والی اولاد کا بھی دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کا دشمن تو اس وجہ سے ہے کہ سجدے سے انکار کیا اور ان کو جنت سے نکال دیا، اور یعنی جنت سے نکالنے کا سبب بنا، اور ان کی اولاد کا دشمن اس وجہ سے ہے کہ ان کو بہکاتا ہے، ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان تم سب کا دشمن ہے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کا بھی
اور ان کی اولاد کا بھی۔ ان دونوں کا دشمن تو اس وجہ سے ہے کہ سجدے سے انکار کیا اور ان کو جنت سے نکلوایا، اور اولاد کا دشمن اس وجہ سے ہے کہ ان کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، مستقر کا معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ، زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی وہاں تم پیدا ہوگے، تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور وہاں زندگی گزارو گے اور وہاں پھر دفن ہوگے۔ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ، یعنی تمہاری اولاد کی جو پیدائش ہے وہ وہاں پہ ہوگی اور تم سب وہاں پہ رہو گے، زندگی گزارو گے، اور مرنے کے بعد تمہاری قبر بھی وہیں پہ ہوگی۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے، ایک خاص وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اس وقت تک تم زمین کے اندر نفع حاصل کر سکتے ہو۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس اس نے ان دونوں کو بہکایا شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فیہ، اس عیش و عشرت سے کہ جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، تمہارا بعض کا عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور نفع حاصل کرنا ہے، إِلَىٰ حِين، ایک وقت تک۔